الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر ہے اور اس کا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہم اور آپ کو اسلامی سال کا نیا مہینہ اور نیا سال ایک عطا فرمایا، اور یہ نئے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے اور اس مہینے کی اہمیت شریعت میں کیا ہے، اور اسی طرح سے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے سچ اور حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے 12 بنائی ہے، جس کی آیت قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کی ہے، بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے یہاں 12 شہر 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر، خاص طور سے لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، خوریزی اور اسی طرح سے غزوات اور
گناہ کے کام اور جھوٹ، غیبت اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، سارے گناہوں سے ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے. ان مہینے کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ معنی ہے حرمت کا. کہا جب سے دنیا قائم ہے تب سے اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. کون مہینے ہیں وہ؟ رجب، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ محرم چل رہا ہے جس کی آج 2 تاریخ ہے. اس مہینے کے حساب سے اور اس مہینے میں کئی مناسبت سے بہت اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں، اور اس مہینے کی عظمت مسلمانوں کے یہاں مسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم یا صیام شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العالمین کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں. آپ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عربی مہینے کو، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج یا صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، سارے مہینے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن اس محرم کو اللہ کی طرف منسوب کیا. کہا شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کے روزے اللہ رب العالمین کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کو پسند ہیں. لہذا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے اور ایک مومن کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے. سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام دین کامل ہے، اس کی تعلیمات واضح ہیں. سارے انسانوں کے لیے بنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اس کی تعلیمات بطور دلیل ہیں، اور سارے احکامات انسانوں کے حساب سے موافق ہے، انسانوں کے موافق ہیں اور انسانوں کے مطابق ہیں کہ انسان کے خلاف یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عدل پر مبنی قانون ہے اسلام کے، اور سارے انسانی اصولوں پر اسلام کی تعلیمات محیط ہے اور گھیرے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں سے ان تعلیمات کے حوالے سے یہ چاہا گیا ہے کہ مسلمان ان تعلیمات کو جانیں، حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. مسلمانوں سے صرف ایک بات کا ارادہ کیا گیا اور مسلمانوں سے صرف ایک بات کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ صرف اتباع اور اطاعت کے راستے پہ اور یہ کہ اس کو مان کر، اس کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. صرف ایک چیز کا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا. اب اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے عظمت کیا ہے، یا یہ مہینہ اہمیت کا حامل شریعت میں کیوں ہے؟ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مسنون اور مستحب عمل ہے. وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو چند چیزوں کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ مسلمان کے لیے مہینہ حرمت والا ہے، اور حرمت کا معنی میں نے بتایا کہ تعظیم، اس کا احترام، اس میں گناہ اور جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور زیادہ احتیاط کرنا گناہوں کے حوالے سے ضروری ہے، کیونکہ اور مہینوں میں کیے گئے گناہ وہ زیادہ خطرناک ہیں بس اس مہینے کے نہیں. اگر اس مہینے میں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ گناہ ملے گا علاوہ دوسرے مہینے کے، کیونکہ اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے. اسی طرح سے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، جس کو اور آپ عاشورہ کہتے ہیں، نجات ملی تھی. آپ اور ہم اور آپ غور کریں کہ کتنا عظیم مہینہ ہے، یعنی تاریخ کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کہ فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ کے تسلط سے، اس کے غلبے سے اور اس کی قوت سے موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون علیہ السلام کو اسی مہینے میں آزادی ملی تھی.
اور اسی طرح سے یہ مہینہ اس لیے بھی عظمت والا ہے کہ اسلامی سال کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہجرت کا سال جو ہجرت آپ نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، سارے لوگوں نے کیا، اس کو اسی سے جوڑا گیا، اور ہجرت کا واقعہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہجرت یعنی یہ عظیم پیغام اس میں ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دے، سب کچھ اپنے مال، اولاد، بیوی، بچوں سب کو اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے لیے قربان کر دے۔ یہ ہجرت کا پیغام۔ آپ ایک صحابی کا واقعہ سنیں گے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلا گھرانہ جس نے نبی کی طرف یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کیا، سب سے پہلا گھرانہ۔ ان کی حالت یہ تھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی، جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے جو سسرالی رشتہ دار والے تھے یہ کافر تھے۔ جب یہ نکلے تو بیوی کو، بچوں کو لے کے نکلے، رشتہ دار آ گئے، کہا ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے بچے کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے وہ بھی لے لیا، اور بات یہاں تک بڑھی کہ کہا جو کپڑا تم پہنے ہوئے ہمارا ہے، ہم کپڑے بھی تم سے چھین لیں گے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے ذات مکہ سے لے کر مدینہ تک سب کچھ چھین لیا، ان کا کچھ نہیں باقی بچا۔ یہ ہجرت کا واقعہ، ہجرت کی تاریخ، اپنے تن کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ہجرت کا پیغام ہے، اور ہم اور آپ ہجرت کے نام پر اپنے منشیات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا۔ حرام چیز نہیں چھوڑ سکتے، ناجائز چیز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور انہوں نے تو کیا کیا چیزیں جو جائز تھیں، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ یہ ہجرت کا پیغام ہے، اور اسی مہینے سے اس ہجرت کی تاریخ کو جوڑا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ہیں، اس لیے مہینہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ اور اسی میں عاشورہ کا روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے مہینہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے، اور اہمیت والا ہے مسلمان کی نظر میں۔ ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور اس مہینے کی حرمت کا خیال کر کے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس مہینے میں گناہ کرنے پر عذاب زیادہ ملتا ہے، اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا ایک ذریعہ تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں کرنا ہے، اور ہر ایک مسلمان کو اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، وہ ہے ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ، یعنی نئے سال کی ابتدا ہے۔ ہم اور آپ انگریزی سال، عیسوی سال کتنا دھوم دھام سے لوگ مناتے ہیں، یہود کی تقلید میں، کفار کی تقلید میں، مشرکین کی تقلید میں، نصارہ کی تقلید میں، اللہ کی پناہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہجری سال منایا جائے، ہجری سال شروع ہوا، ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال جو گزرا، ہم نے اس میں کتنی نیکیاں، کتنی اچھائیاں، کتنی بھلائیاں کی، اور کتنے گناہ کیے، کتنی بدعمالیاں کی، اور کتنا ظلم کیا، کس کو ستایا، کتنا کسی کے خلاف ہم نے باتیں کی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنی نظر میں رکھ کر کے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہی محاسبہ نفس، یہی ہے احتساب۔ اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا، قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک نفس تم میں سے اس کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے، کل کے لیے اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادات کے نام پر، اطاعت کے نام پر، بھلائی کے نام پر، خیرات کے نام پر اللہ کے سامنے بھیجا کیا ہے، اس کے بارے میں غور کرے۔ اور یہی ہے محاسبہ نفس کہ آدمی اپنا حساب روزانہ، ایک آدمی اپنی دکان کا حساب لگاتا ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح سے نیکیوں کے حوالے سے، بھلائیوں کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو احتساب نفس کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع سے ہم اور آپ احتساب کریں اپنا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اسی طرح سے ماہ محرم میں ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسا میں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے،
گناہوں سے بچنا یہ ایک عام چیز ہے، اور گناہ ایک عام ہے، اس میں بہت ساری شکلیں ہیں گناہوں کے تعلق سے، جس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں جان کرتا کہ گناہ کیا کیا ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے گناہ وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں بیان فرمایا کہ گناہ ہے کیا، کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، تیرے دل میں بار بار آئے کہ لوگ کہیں جان نہ جائیں، لوگ کہیں دیکھ نہ لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی تو سن نہیں رہا، اسی کا نام گناہ ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں، ایک ٹکڑے میں کتنی عظیم بات کہی دی۔ ہر شخص یہ سوچے کہ گناہ وہی ہے جو دل میں کھٹکے کہ کوئی لوگ، کہیں لوگ جان نہ جائیں، لوگ سن نہ لیں، لوگ دیکھ نہ لیں، لوگ ہماری کرتوتوں پر ان کو علم نہ ہو جائے، یہی گناہ ہے۔ اور اسی گناہ سے تو آدمی کو بچنا ہے حرمت کے مہینے کا خیال کر کے۔ اور اس مہینے میں ایک عظیم سانحہ پیش آیا جس کے بارے میں سب کو علم ہے۔ وہ سانحہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ۔ یقیناً آپ کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے، سبائیوں نے اور ایسے لوگوں نے جو کوفیوں نے آپ کو مارا، شہید کیا، اور اس کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اس مہینے میں ایسے موقع سے ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تعزیہ داری، سوگ منانا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، اور یہ کہ اسی طرح سے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو ایسی تمام چیزیں جو کسی کے مرنے پر کی جاتی ہیں، ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے شیعہ یہ کالے لباس پہنتے ہیں اس مہینے میں، خاص طور سے محرم الحرام میں کالے لباس کیوں؟ یہ ماتم کی علامت ہے، ماتم کی نشانی ہے۔ ایسے نظریے سے، اس خیال سے کہ حسین علیہ السلام کا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ کہ غم کا مہینہ ہے، ہم کالا لباس پہنیں گے، اس نظریے سے کالا لباس پہننا غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ آدمی کالا لباس پہنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو دل میں رکھے کہ یہ ماتم کا لباس ہے، ہم ماتم منا رہے ہیں، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے عاشورہ کے دن 10 ذی الحجہ کو سبینے لگانا، پانی پلانا، دودھ بانٹنا، شیریں تقسیم کرنا، یہ بھی چیز درست نہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ شہروں میں ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سبینے لگاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، کیا سوچ کر کے؟ کہتے حسین کو لوگوں نے پانی پینے نہیں دیا اور ان کو پیاسے ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لہذا ہم ان کی وجہ سے ہم پانی پلاتے ہیں لوگوں کو۔ آپ یہ دیکھیں سراسر شریعت کی مخالفت ہو رہی، واضح طور پر حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی اگر عاشورہ کے دن 10 ذی الحجہ کو روزہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو کیا کہا؟ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، کہ مجھے امید ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آدمی اس دن میں سبیلہ لگا رہا ہے، پانی تقسیم کر رہا ہے، دودھ تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کے لیے انتظامات کر رہا ہے، یہ حدیث کی سراسر مخالفت ہے۔ لہذا نیکی وہی ہے جس پر قرآن و سنت کی مہر ہو، نیکی وہی ہے، تقرب الی اللہ کا عمل وہی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جس پر قرآن و سنت کی مہر ہے۔ اس کے علاوہ کتنے بھی خرچے کیے جائیں، کتنی نیکیاں کی جائیں، اگر وہ اس کتاب و سنت کے میزان پر نہیں اترتی، وہ سب ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اور کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھنا، اور ساتھ میں 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود اور نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ کون سے دن کی؟ 10 ذی الحجہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہا انہو، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارہ، یہ ایسا دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، اور
دیکھا کہ یہ یہودی اور نصرانی 10 ذوالحجہ کو روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ اس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آج کے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے، فرعون اس کے لشکر سے اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی، اور اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، کہ میں تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ کہ ہم ان کے طریقے کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو کہا فَصَامَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، صحابی فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں آپ نے یہود و نصارہ کی موافقت کی کہ وہ 10 ذوالحجہ کو روزہ رکھتے ہیں، اب ہم کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بات صحیح ہے، انشاءاللہ اگر ہم آئندہ سال رہے تو سمنا الیوم التاسع، ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی اس میں بھی، عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کی تعلیم دی گئی۔ کہا یہ 10 رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 دونوں رکھیں گے۔ لہذا عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، جس کی فضیلت مسلم ہے اور آپ کو بتائی گئی 9 کو اور 10 کو، کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہمیں اس میں کرنی۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اور کیا کرنا ہے؟ بدعات سے اور خرافات سے اجتناب۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو بخوبی علم ہے۔ ہم ہر مہینے، ہر دن، ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ایسے ایسے گناہ کیے جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ان ہستیوں کے بارے میں کہی جاتی ہیں جن ہستیوں کے سلسلے میں قرآن شاہد ہے، ان کے صدق کی گواہی، ان کے صفائی کی گواہی، ان کے ایمان کی گواہی، اور ان کے تقوی اور صلاح کی گواہی، اور ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا۔ ان صحابہ کرام پر ان 10 مہینوں میں عزہ کی مجلسیں لگتی ہیں، اور یہ کہ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، اور ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جن کا ذکر ایک سچے مسلمان کی زبان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے، تم صحابہ پر بھوکتے ہو۔ یعنی یہ لوگ ایسے جو رات کی مجلسیں 10 دن مجلسیں چلتی ہیں، ان پر صرف ایک صحابی کی اگر موافقت ہو رہی ہے، حضرت حسین کی تعریف ہو رہی ہے، تو وہیں حضرت عثمان کے خلاف زبان بغاوت بلند کیا جاتا ہے، وہیں حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف غبن کا الزام لگایا جاتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اقربہ پروری کا الزام ان پر لگایا جاتا ہے، اور یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے چراگاہ کو ایک خاص چراگاہ بنا لیا۔ یعنی ایسے ایسے الزامات مسلمانوں کے وہ ہستیاں جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں کہا قرآن نے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافت ہو جاؤ گے۔ جن کے بارے میں قرآن نے کہا، جن کی تعریفیں کی، ہر طرح سے تعریفیں کی، اور جن کو برا بھلا کہنے والوں کو اللہ نے قرآن میں جواب دیا۔ ان منافقین نے کہا کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، اللہ نے کہا انہم هم السفہاء، جو تم کو بیوقوف کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ اور جنہوں نے مسلمان کو صحابہ کرام کو کچھ کہا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ ان ہستیوں کے بارے میں آج کل یہ لوگ عزا کے نام پر اور حب نواز رسول کے نام پر، حسین رضی اللہ عنہ کے محبت کے نام پر، یہ مسلمانوں کو اور اس طرح کے آل بیت سے محبت کے نام پر بڑے بڑے صحابہ کرام کو غاصب کہتے ہیں اور ظلم اور ظالم کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ ایسے آج ہمارے بھائی بہت سارے انجانے میں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ایسی باتیں، چکنی اور چپٹی باتیں کہتے ہیں کہ عام مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہی کوفی،
یہی حضرت حسین کے قاتل ہیں، یہی کوفی یہی بلوائی جو مصر سے آئے تھے حضرت عثمان کے قاتل ہیں، اور یہی فیروز ابو لولو فیروز نامی شخص یہ ابو عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ یہی لوگ حقیقت میں صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اور انہوں نے تقیہ کے نام پر، تبرہ کے نام پر صحابہ کرام پر افواہ بکی اور ظالم اور غاصب تک کہہ دیا۔ لہذا ہمیں ایسے موقع سے ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کے کا دفاع کر سکیں اور ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، سنو اگر تم لوگ لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو مد احدہم لم یبلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام نے ایک مد جو صدقہ کیا تھا، ایک مد جو خیرات کیا تھا گیہوں کی شکل میں، جو کی شکل میں، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم ان کے بارے میں زبانیاں کرتے ہو، غصہ کیا کرتے ہو، زبان دراز کرتے ہو، اور یہاں تک باتیں کہی جاتی ہیں جس کا ذکر میرے بھائیوں میں اس منبر سے نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں ان بدعات سے، ان محرمات سے اور ایسے نوحہ اور ماتم سے پرہیز کرنا چاہیے جو بدعتیوں کی راہ ہے اور ایسے لوگوں کی راہ ہے جو گمراہ ہونے والے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کچھ ہمارے مسلمان جو بھولے بھالے ہیں وہ نہیں سمجھتے، عورتیں ہیں وہ نہیں سمجھتی، وہ اس مہینے میں سوچتے ہیں زینت اختیار نہیں کر سکتے، کیوں؟ سوگ کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یقیناً شہادت ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شہادت کو سب سے عظیم شہادت قرار دیا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی شہادت کو ہم بھول گئے، عمر فاروق کی شہادت کو بھول گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھول گئے، اور یہ کہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھول گئے، ہم کو صرف حسین کی شہادت یاد ہے۔ یقیناً وہ شہید ہوئے، اور ایسی جگہ شہید ہوئے جو نہ اس کو حق کا معاملہ کہا جا سکتا ہے نہ باطل کا معاملہ کہا جا سکتا ہے، وہ اجتہاد تھا، ان کا خیال تھا، اور انہوں نے اس کو حق سمجھ کر کام کیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے تمام مجلسوں میں جس میں صحابہ پر افواہ بکا جائے، ایک مرزا علی پاکستان کا وہ کیا کیا کہتا ہے، ہمارے بھائی بہت سارے اس کے دیوانے ہیں، ایک ایک چیز کو اس کو سنتے ہیں، وہ صحابہ کرام پر افواہ بکتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو کبھی بھی نہیں سننا چاہیے۔ اور ایسے ہی دوسرے لوگ ہیں، وحید الدین خان ہیں، ایسے ہی علامہ مودودی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت آج کل چل رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، یہ سارے لوگ تبرہ باز ہیں، اور ان کے ہاں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے مشکوک ہیں، جہاں صحابہ کرام کا معاملہ آتا ہے، ان کے اختلافات کا معاملہ آتا ہے، علماء نے یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ کہی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو پانچویں خلیفہ ہیں، انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنگ جمل کے بارے میں اور جنگ صفین جو صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا، اپنی زبان کو ہم اس میں گدلا نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے لوگوں کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، پھر ان کے بارے میں ہم زبان درازی کریں؟ مرزا ظہیمی کہتا ہے اگر میں ہوتا اس وقت دور میں تو معاویہ کے خلاف لڑ جاتا میں۔ معاویہ جو ماموں ہیں ساری امت کے، اللہ کے رسول کے سالے ہیں، حبیبہ جو آپ کی بہن ہے، سفیان کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں جو کاتبین وحی میں سے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی گئی، ان کے تعلق سے باتیں کرتا ہے۔ ایسی باتیں ہم اور آپ سنیں، ہماری زبانیں خاموش ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس مہینے میں بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، بڑی تبرہ بازی کی جاتی ہے، بدعات انجام دیے جاتے ہیں، ایسی تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے اور مسلمانوں کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے تعلق سے سنجیدہ بنائے، ان کے ایمان کی طرح ہم کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کا احترام کرنے، ان میں سے زیادہ عبادتیں کرنے اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.